2019 میں ایک لڑکی کڈنیپ ہوتی ہے اپنے ہی گھر سے اور اس کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں بانیحال میں اس کو محدود رکھتے ہیں اسی علاقے تک. اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے. 15 سال کی چھوٹی لڑکی, کم عمر لڑکی, ریپ بھی اس کا ہوتا ہے. اور وہ شخص جو اس سب پر جس پر یہ الزامات عائد تھے وہ الزامات اس پر ثابت بھی ہوئے. گلاباغ زکرہ کا رہنے والا وہ شخص 15 سالہ لڑکی کو گھر سے کڈنیپ کرتا ہے, بانیحال لے کے جاتا ہے اور وہاں ظلم و زیادتی کے ساتھ ساتھ ریپ بھی کرتا ہے. اور پھر اس پر یہ الزامات جو عائد کیے گئے تھے وہ ثابت بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو کوانٹم آف پنشمنٹ اب اس کے خلاف سنائی جائے گی وہ 12 سپٹمبر کو اس حوالے سے کوانٹم آف پنشمنٹ آئے گی. جی ہاں ناظرین محترم, پرنسپل سیشنز جج گاندربل رتیش کمار دوبے نے انڈر سیکشن 363 کڈنیپنگ, سیکشن 376 ریپ, سیکشن 343 wrongful confinement اینڈ سیکشن 4 آف دی پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشول آفینسز, جس کو ہم عام زبان میں پاکسو کہتے ہیں, پاکسو ایکٹ کے تحت کیس کو انہوں نے سنا اور کوانٹم آف پنشمنٹ 12 سپٹمبر کو اس حوالے سے سنائی جائے گی. یہ ایک کیس, اور اس حوالے سے آپ نے آئے دن فی الحال ان دنوں لگاتار سنا ہوگا کہ عدالتوں کے ذریعے سے کچھ ایسے کیسز حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو غالباً پہلے اتنی تیزی سے یا اس حوالے سے ہم خبریں نہیں سنتے تھے. یہ سچ ہے کہ ہماری عدالتوں میں آج بھی کئی ہزار کیسز زیر التوا ہے اور ایسا ماحول جہاں اب کرائم ریٹ میں دن بدن اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایسے میں ہماری عدالتوں پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. کہیں نہ کہیں سست رفتار ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. ڈومیسٹک وائلنس, ڈاوری, اس طرح کے کیسز تو ہیں ہی, لیکن کئی اٹمپٹ ٹو مرڈر کیسز بھی ہمارے یہاں عدالتوں میں زیر التوا ہے. پھر بھی نگاہیں قانون اور انصاف پر ہی ٹکی رہتی ہے, فیصلہ جب آئے تب. پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ایسے ہی کیسز عدالتوں میں حل ہوتے ہوئے نظر آئے جو مزید ایسے ہو بہو پینڈنگ کیسز کے لیے کہیں نہ کہیں مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اور ایک انسان میں وہ امید کی کرن جاگ جاتی ہے, امید کی کرن بڑھتی ہے. ان کچھ کیسز پر بات کریں گے. ایک تو وہ کیس جو ہم نے پہلے ہی آپ تک پہنچایا جس کے لیے کوانٹم آف پنشمنٹ 12 سپٹمبر کو آئے گی. ایک کیس ڈرگ سمگلنگ کا, اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ آیا. ایڈیشنل سیشنز جج کی جانب سے 2 ملزمان کے خلاف جو نارکوٹک سمگلنگ کیس میں پکڑے گئے تھے اور وہ جبڈی کرنا کے رہنے والے تھے, انہیں براؤن شوگر سپلائی کرنے کے جرم میں پولیس نے 2019 میں گرفتار کیا تھا اور پولیس کے مطابق وہ براؤن شوگر انہوں نے LOC کے پار اپنے رشتہ داروں سے لایا تھا. اب اسے وہ پنجاب بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے تھے. تو پھر عدالت میں ان کا کیس چل رہا تھا تو ان کے خلاف جو سزا سنائی گئی وہ 20 سال تک کے لیے سخت سزا اور 2 لاکھ تک کا جرمانہ ان پر عائد کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک مرڈر کیس, وہ جو مرڈر کیس جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر کے ادھم پور سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی پر قتل کا الزام عائد تھا کہ انہوں نے چنانی میں 2016 کو اپنے ہی جسمانی طور ناخیز نیفیو کا قتل کیا. پولیس نے اس معاملے میں انویسٹیگیشن شروع کی اور انہوں نے پایا کہ یہ جن پر الزامات عائد ہیں یہ میاں بیوی, ہاں انہوں نے ہی قتل کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے عدالت میں اس حوالے سے کیس چل رہا تھا. پولیس نے بتایا کہ وجہ جو قتل کی تھی وہ بہت ہی معمولی تھی. کچھ ٹماٹر کے باکسز کو ٹھیک سے رکھنے کے لیے کچھ اسی طرح کا جھگڑا ہوا ہے اور اسی پر پھر قتل بھی ہوا ہے. باقی ہو نوز کیا کس پر قتل ہوا تھا. تو اس کے بعد عدالت میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو پرنسپل سیشنز جج حق نواز زرگر نے دونوں کو لائف امپریزنمنٹ سنائی, یعنی دونوں کے لیے لائف امپریزنمنٹ اور ساتھ میں 50,000 روپے تک کا فائن بھی عائد ہوا. یا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ایک اور کیس
وہ ایسڈ اٹیک کا، جس میں بہت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کافی وقت لگا سزا سنانے میں، 1 دہائی تک کا وقت لگا سزا سنانے میں، لیکن لائف امپریزنمنٹ انہیں دی گئی تھی، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس طرح کے کچھ کیسز اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں دباؤ تو ہے عدالتوں میں، کیونکہ کرائم ریٹ میں آپ دیکھیں خود کے اضافہ کتنا ہو رہا ہے دن بدن، ایسے میں عدالتوں پہ تو دباؤ بڑھتا ہی ہے۔ دیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیر تو ہے پر اندیر نہیں ہے، لیکن خدا کرے کہ کاش کا جو لفظ ہے وہ باقی نہ رہے، امید باقی رہے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔